فاطمہ یونیورسٹی سے آ کر بور ہو رہی تھی۔ موسم بھی کافی پیارا ہو گیا تھا۔ ایسے میں اس کا دل کیا تھا کہ وہ خود کچن میں جا کر کچھ بنائے۔ اس طرح وہ بڑے اشتیاق سے کچن میں گئی تھی اور پکوڑے بنانے لگ گئی۔ فاطمہ جب بھی کچن میں جاتی تھی کچن کی حالت ابتر ہو جاتی تھی۔ اب بھی وہ زور و شور سے پکوڑے بنانے میں مصروف تھی۔ دوپٹے گلے میں ڈالا ہوا تھا اور برتن ارد گرد بکھرے ہوئے تھے جب احسن بھی بھوک سے تنگ آ کر کچن میں آیا تھا۔ اسے پکوڑے بناتے دیکھ کر اسے دلی سکون ملا تھا کہ چلو کچھ تو کھانے کو ملے گا۔ احسن بنا کچھ بولے کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گیا۔ وہ مسلسل اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ نے کچھ خاص توجہ نہیں دی تھی۔ فاطمہ نے اپنے بالوں کی کچھ لٹوں کو پیچھے کرنا چاہا تھا جس سے اس کے ہاتھوں پر لگا بیسن بالوں میں بھی لگ گیا تھا۔ پکوڑے بن گئے تھے۔ پلیٹ میں ڈال کے پلٹی تو احسن کو اپنی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے پایا۔ فاطمہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں ہنس رہا ہے جبکہ اسے یہی تھا کہ وہ اس پر پکوڑوں پر طنزیہ ہنس رہا ہے۔ چپ چاپ وہ بھی چیئر گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گئی اور پکوڑوں سے لطف اندوز ہونے لگی۔ احسن جو اسی انتظار میں تھا کہ وہ اسے بھی آفر کرے گی، اب سی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ خود ہی کھاتی رہی تھی۔ احسن کو تیش تو بڑا آیا تھا لیکن چپ چاپ رہا۔ جب آخری پکوڑا بھی کھا چکی تو وہ خود ہی پکوڑا بن کر وہاں سے کھسک گیا تھا۔ پکوڑا وہ بھی سڑا ہوا۔ فاطمہ نے اپنی طرف سے اس سے ہنسنے کا بڑا اچھا بدلہ لیا تھا۔ فاطمہ کھا پی کر جب کمرے میں گئی تو شیشے میں اپنی حالت دیکھ کر اسے اچھو لگ گئے تو یہ حقیقت تھی جس کی وجہ سے وہ ہنس رہا تھا اور اس نے غلط سمجھ کر احسن کو پکوڑوں کے لیے لفٹ بھی نہ کروائی۔ اپنے آپ کو کوستی وہ فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ آج در حقیقت اسے احسن پر ترس آ رہا تھا کہ بیچارہ کتنی آس سے پکوڑوں کے لیے آیا تھا۔ آج ناشتہ کے وقت ٹیبل پر سبھی موجود تھے لیکن ماحول ذرا خاموش تھا اور اس کی وجہ واضح تھی۔ اس جامد خاموشی کو فاطمہ نے توڑنے کی کوشش کی تھی۔ ماموں میرے کچھ لیسن رہتے ہیں جو مجھ سے مس ہو گئے تھے۔ سر عبداللہ سے میں نے بات کی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ شام کو وہ مجھے ایکسٹرا ٹائم دے سکتے ہیں۔ میں نے ابھی ان کو جواب نہیں دیا۔ آپ بتائیں کیا میں ان کو کہہ دوں کہ وہ مجھے پڑھانے آ جایا کریں؟ فاطمہ نے احمد صاحب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا جو اس کی طرف متوجہ تھے۔ اگر عبداللہ کو کوئی مسئلہ نہیں تو آپ پڑھ لو ان سے، میری طرف سے تو اجازت ہے۔ احمد صاحب نے فاطمہ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو اس نے دل ہی دل میں اس قدر پیار کرنے والے ماموں کی لمبی زندگی کی دعا مانگی جو یک باپ سے ہرگز کم نہیں تھے۔ تھینک یو ماموں۔ ارے بیٹا تھینک یو کی کیا ضرورت ہے، بس آپ خوش رہو اور دل لگا کر پڑھو، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ احمد صاحب کے ڈھیروں دعائیں دینے پر پاس بیٹھے احسن سے شاید ہضم نہیں ہوا تھا۔ اس نے زور زور سے کھانسنا شروع کر دیا۔ پانی پیو احسن، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ احمد صاحب نے ڈانٹا تو وہ نخوت سے منہ پھیرتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ ہنیا بھانجی صاحبہ کے لاڈلے ابا، اپنا سپوٹ تو کبھی نظر نہ آیا انہیں، کچھ کہا لاڈلے؟ احمد صاحب نے بائیں آنکھ کے ابرو کو ذرا اوپر اٹھاتے ہوئے رعب جمایا۔ جی نہیں بابا جانی۔ احسن نے جلدی جلدی بات ختم کرنا چاہی لیکن اس کی تیکھی نظریں مسلسل فاطمہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں جنہیں فاطمہ نے محسوس تو کر لیا تھا لیکن ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ اگلے ہی دن فاطمہ نے عبداللہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اسے پڑھا دیا کرے جسے عبداللہ نے منٹوں میں ایکسیپٹ کیا تھا۔ فاطمہ نے شام کو ٹائم دیا تھا۔ یونیورسٹی سے آ کر فاطمہ سو گئی تھی، تبھی اٹھی تھی جب عبداللہ آ گیا تھا۔ رقیہ بیگم نے اسے بتایا تو وہ اپنے آپ کو کوستی ہوئی فریش ہونے چلی گئی۔ 10 منٹ لگے ہوں گے جب وہ عبداللہ کے سامنے موجود تھی۔ سوری سر، مجھے دیر ہو گئی، آج آئندہ احتیاط کروں گی، ایکچولی میں سو چکی تھی۔ فاطمہ نے معذرت کرتے ہوئے بک کھولی تھی۔ عبداللہ کے ہونٹوں پر ابھی دلکشی مسکراہٹ عوض آئی تھی۔ اگر وہ نہ بھی بتاتی تو وہ بھی جان گیا تھا کہ وہ سوئی ہوئی تھی کیونکہ اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر تھا۔ لان کے نفیس جوڑے میں وہ بہت ڈیسنٹ لگ رہی تھی جبکہ بال کھلے ہوئے تھے اور باریک دوپٹے کا اس نے محلہ بنایا ہوا تھا۔ عبداللہ تب تک چائے پی کر فارغ ہو گیا تھا اس نے بنا کوئی اور بات کیے اسے پڑھانا شروع کیا تھا۔ پڑھانے کے دوران بہت سے ایسے سوال تھے جو پڑھائی کے ریلیٹڈ ہوتے اور بہت سے ادھر ادھر کے سوالات بھی فاطمہ ضرور پوچھتی اور عبداللہ بالاتر اس کے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا۔ احسن جب آفس سے گھر آیا تو عبداللہ کو دیکھ کر اس نے ناسمجھی میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو پھر خیال آنے پر وہ سمجھ گیا تھا کہ عبداللہ فاطمہ کو پڑھانے آیا ہے۔ دونوں بہت اچھی طرح بغل گیر ہوئے تھے۔ فاطمہ نے چونکہ پڑھ لیا تھا لہٰذا چائے کا دور پھر شروع ہوا تھا تو عبداللہ کو پھر چائے پینا پڑی۔ کتنے چمچ چینی کے لیں گے سر؟
ہاف بہتر رہے گا۔ عبداللہ کے بتانے پر اس نے حیرانگی سے انہیں دیکھا اور مکس کرنے لگی۔ اس دوران فاطمہ کو پتہ نہیں چلا تھا اور دوپٹہ سر سے پھسل گیا۔ خوبصورت لمبے بال آبشاروں کا نظارہ دے رہے تھے۔ عبداللہ کی نہ چاہتے ہوئے بھی نظر اٹھ گئی تھی۔ بے اختیاری کی اس نظر پر اسے کوئی اختیار نہیں رہا تھا۔ احسن جو پاس ہی بیٹھا تھا، اس کی نظر پہلے عبداللہ پر پڑی اور پھر فاطمہ پر، جو اپنے ہی دھیان میں تھی۔ احسن نہ چاہتے ہوئے بھی مضطرب ہوا تھا۔ اس نے گلا کھنگارا تو عبداللہ نے اپنی نظریں پھیر لی تھی۔ اب اپنے اس فعل پر وہ بھی شرمندہ ہو گیا۔ فاطمہ ذرا میرے کمرے سے میری فائل لے کر آنا۔ اس نے بلا وجہ ہی فاطمہ کو وہاں سے بھیجا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ کبھی بھی احسن کا کہنا نہ مانتی، لیکن سر پاس لہٰذا عزت بھی رکھنا تھی، سو چپ چاپ وہاں سے چل گئی۔ جبکہ کمرے میں اب سی کوئی فائل نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر تانکا جھانکی کی تو صحیح، لیکن فائل نہ ملنی تھی اور نہ ہی ملی۔ احسن نے زیادہ دیر ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے وہاں سے اٹھنے کی صحیح کی تھی۔ کمرے میں آیا تو کافی حد تک غصے میں تھا۔ جب باریک دوپٹہ سر پر ٹکتا نہیں تو لیتی ہی کیوں ہو؟ احسن کا انداز جرحانہ تھا۔ اس نے فاطمہ کو بازو سے سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ چھوڑیں پلیز۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ دوپٹہ لو صحیح طرح میرے سامنے، سنائی نہیں دیا تمہیں؟ کیوں آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ لے لوں گی میں خود ہی۔ فاطمہ کو بھی طیش آیا تھا۔ فائل کی اب مجھے ضرورت نہیں ہے، جو کہنا تھا کہہ چکا ہوں۔ جبکہ فاطمہ کو غصہ یہ تھا کہ کون سا اس کی غلطی ہے جو وہ اس پر بھڑک رہا تھا۔ منہ پھیلائے ہوئے اور دوپٹہ درست کرتی ہوئی وہ بھی اس کمرے سے نکل گئی۔ احمد صاحب کسی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے، جبکہ آنسہ بیگم نے ان کی ہاتھ سے بک پکڑ کر سائڈ پر رکھی۔ ہر وقت اپنے ہی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، کبھی میری بھی سن لیا کریں۔ آنسہ بیگم نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا تو شرارتی انداز میں گویا ہوئے، بھائی شادی کے بعد آپ کی ہی تو سنتے آ رہے ہیں۔ ہاں پتہ ہے مجھے۔ میں تو آپ سے احسن کے متعلق بات کرنے لگی تھی۔ احسن کے نام پر احمد صاحب کی ساری توجہ انہی کی جانب مرکوز ہو گئی تھی۔ کہیے انسا، خیریت ہے نا؟ احمد صاحب کا نہ جانے کس بات کا خدشہ تھا۔ انسا بیگم تو ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ احسن نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ فاطمہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بات تو انہوں نے کر دی تھی، لیکن یہ بات سن کر احمد صاحب کافی سنجیدہ دکھائی دینے لگے۔ احسن کو کیسے پتہ چلا کہ ہم ان کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں؟ احمد صاحب کے چہرے پر سوچ کی ایک واضح لہر دوڑی تھی۔ یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن گمان ہے کہ اس نے رقیہ اور آپ کی بات سن لی ہو۔ جو بھی ہوا ہے بہت برا ہوا ہے انسا، میرے لیے بھی اور احسن کے لیے بھی۔ اسے اور چاہیے بھی کیا، ہیرا مل رہا ہے، لیکن نہ جانے اس کو کیا سوجی ہے۔ احمد صاحب نے پریشانی میں اپنی پریشانی مسلی تو انسا نے انہیں تسلی دی۔ آپ فکر نہ کریں، فاطمہ کے لیے شاید اللہ نے بہت اچھا ساتھی نصیب میں لکھا ہو اور اسے اپنے ہی رشتہ داروں سے چھٹکارا مل جائے جو انہیں داغدار کرنے کی کوشش میں ہیں۔ میں نے تو چاہا تھا ایسا ہو جائے، لیکن شاید اللہ کو منظور نہیں ہے۔ مجھے اب فاطمہ کے لیے کوئی اور دیکھنا پڑے گا۔ اگر اللہ میری مدد کرے تو فاتح کا مجھ پر کوئی بوجھ نہیں، اس کے باپ کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا۔ احمد صاحب نے پختہ لہجے میں کہا تھا، حالانکہ انہیں بہت دکھ تھا جو احسن نے ان کا انکار کیا تھا۔ چپ اس لیے کر گئے تھے کہ وہ احسن کے ساتھ زبردستی کر کے فاطمہ کو ساری زندگی بھی تو برباد نہیں کر سکتے تھے نا۔ آج چھٹی تھی، فاطمہ کی بوریت کی انتہا ہو چکی تھی، تو اس نے لان میں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کبیر بابا پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ کبیر بابا پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ فاطمہ نے ان کے ہاتھ سے پانی والا پائپ پکڑ کر انہیں آرام سے کرسی پر بٹھایا اور خود پودوں کو پانی دینے لگ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ورنہ وہ خود ہی نہانے لگ جاتی۔ رقیہ بیگم نے اسے پاگلوں کی طرح پودوں کو پانی دیتے ہوئے دیکھا تو وہ وہاں چلی آئی۔ کیا بچوں والی حرکتیں کر رہی ہو فاتح؟ اور ماما آپ؟ اچھا کیا آ گئی، آئیے ذرا مل کے پودوں کو پانی دیتے ہیں، فاطمہ نے اچھلتے ہوئے کہا تو وہ اور بگڑ گئی۔
تمہاری مہربانی ہے، میں پودوں کو پانی دینے سے رہی، بلکہ تم خود اس پائپ کو چھوڑو اور اندر آ جاؤ، تمہارے بابا نے تم سے بات کرنی ہے ضروری۔ ماما مجھے پتا ہے، اندر لے جانے کا ایک عمدہ بہانہ بنایا ہے، آپ نے سوچ چل کریں۔ فاطمہ کا موڈ آج بدلا ہوا تھا، وہ ہیڈ فون کانوں میں لگائے اندھا دھند پودوں کو پانی دیے جا رہی تھی۔ رقیہ بیگم نے جب محسوس کیا کہ اب ان کی ماننے والی نہیں تو وہ چپ کر کے خود ہی اندر آ گئی، جبکہ فاطمہ نے وہیں آلتی پالتی ماری اور زمین پر جہاں مٹی گری ہوئی تھی وہاں ٹیڑھی میڑھی لائنیں کھینچنے لگی۔ احسن جو کسی کام سے گیا ہوا تھا واپس آیا تو اس کی نظریں سیدھی اس پر پڑی، بچوں کی طرح نیچے بیٹھی پتہ نہیں زمین پر کون سے نقش و نگار بنا رہی تھی۔ وہ بالکل اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ فاطمہ کو اس نے 2-3 دفعہ آواز دی تھی، لیکن گانوں کی آواز کم ہوتی تو اسے سنائی دیتا۔ ہاتھ میں پائپ تھا، احسن نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ ایسا ہوگا۔ فاطمہ کے ہاتھ میں موجود جو پائپ تھا اس کے رخ احسن کی طرف ہو گیا۔ اسے تو یہ تھا کہ پائپ بند ہے۔ احسن نے بلیو کلر کا 3 پیس پہن رکھا تھا، یقیناً وہ کسی گیٹ تو گیدڑ پر گیا تھا۔ پائپ پر فاطمہ کا انگوٹھا ہونے کی وجہ سے پانی فوارے کی شکل میں نکل کر احسن کے سارے کپڑے گیلے کر گیا۔ جہاں وہ شاکڈ تھا وہاں فاطمہ کی شکل بھی دیکھنے والی تھی، جبکہ ہینڈز فری ابھی بھی اس کے کانوں میں تھے، نکالنے کی زحمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ گیلی موٹی موٹی بالوں کی لٹیں چہرے پر چپکی ہوئی تھی۔ احسن کی نظریں اس کے چہرے پر ہی مرکوز تھیں۔ آیا تو اسے ڈانٹنے تھا، لیکن لمحات کے قید خانے میں پھنس کر الجھ گیا۔ ان فسوں خیز لمحات کی زد میں جکر کر وہ ساکت سا اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ یہ لمحات شاید اور طویل ہو جاتے اگر فاطمہ نہ بولتی۔ سوری، وہ مجھے نہیں پتہ چلا، آپ کے کپڑے خراب ہو گئے۔ تمہیں پتہ نہیں چلا، لیکن اور بھی بہت کچھ ہو چکا ہے، احسن نے زومینی لہجے میں کہا، لیکن فاطمہ کے پلے کچھ بھی نہ پڑا۔ اب جاؤ بھی، احسن کے ایک دفعہ پھر کہنے پر اس نے پائپ چھوڑ دیا تھا۔ اندر جانے ہی لگی تھی جب احسن نے اس کو کلائی سے پکڑ کر روک لیا۔ بے وقوف کیوں ہو؟ اتنی سنجیدگی سے پوچھا گیا سوال فاطمہ کو تیوری چڑھانے پر مجبور کر گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ فاطمہ نے گھورتے ہوئے کہا تو احسن نے انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ گلاب کا پودا ہے۔ فاطمہ نے تو حد ہی کر دی تھی، یعنی کہ بے وقوفی کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ نہیں، تمہارا سر بھی ہے، احسن نے طنز کیا تو تب ہی اس نے اپنا دماغ بھی چلایا۔ اوہ اچھا، اب سمجھ آ گئی، میرا جوتا تو یہیں رہ جاتا اگر آپ نہ بتاتے۔ تو شکریہ بتانے کے لیے۔ جی نہیں، جوتے کے ساتھ ساتھ آپ کا خیر سے دماغ بھی یہیں رہ جانے والا تھا۔ احسن چوٹ پر چوٹ کر رہا تھا۔ اب گھور کیوں رہی ہو میڈم؟ جاؤ بھی۔ جا رہی ہوں۔ فاطمہ نے زور سے پاؤں زمین پر مارا تھا، لیکن عذاب آنا تھا سو آ گیا۔ بہت زیادہ پانی گرنے کی وجہ سے مٹی چکنی ہو چکی تھی۔ جب اس نے پاؤں مارا تو جوتا زمین میں ہی رہ گیا تھا۔ بس زبردستی پاؤں کھینچنے پر جوتے کی سرپ نکل گئی تھی۔ احسن نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی، بلکہ مسکراہٹ کی بجائے اگر ہنسی کا فوارہ کہا جاتا تو غلط نہیں تھا۔ فاطمہ نے احسن کو گھورا تھا اور جوتا ہاتھ میں پکڑتی گندے پیروں سے وہ اندر گئی تھی، جبکہ احسن کے لیے یہ بہت مزے والی سچویشن تھی۔ فاطمہ کے جتنے بھی لیسن تھے وہ مکمل ہو چکے تھے۔ آج عبداللہ کا لاسٹ ڈے تھا۔ چونکہ لیسن کمپلیٹ ہو چکے تھے اس لیے فاطمہ خوش تھی کہ اس پر بہت زیادہ برڈن نہیں رہا۔ اب اسی خوشی میں رقیہ بیگم نے عبداللہ کے لیے ایک شاندار ڈنر کا اہتمام کیا تھا۔ 4 گھنٹوں سے لگاتار احسن نوٹ کر رہا تھا کہ فاطمہ کچھ زیادہ ہی ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس سے رہا نہ گیا تو ان دونوں میں آ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے بھائی، آج کچھ زیادہ ہی نہیں خوش آپ لوگ؟ عبداللہ نے صوفے پر اپنے ساتھ جگہ بناتے ہوئے اسے بیٹھنے کی آفر کی تھی۔ ہاں، کچھ خاص نہیں، بس یونیورسٹی اسٹاف کی بات ہو رہی تھی اور آج لیسن کمپلیٹ ہو گئے ہیں، شاید اس لیے فاطمہ خوش ہے۔ عبداللہ نے بڑی گہری نظروں سے فاطمہ کو دیکھا تھا، جبکہ احسن نے انہیں نظروں کا تعاقب کیا تھا اور اپنی جگہ پر
ہی تلملا کر رہ گیا تھا۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ فاطمہ مزید اب وہاں بیٹھے، اس لیے اس نے فاطمہ کو وہاں سے یہ کہہ کر بھیج دیا کہ پتہ کریں کہ ڈنر ریڈی ہوا یا نہیں۔ کھانا بہت ہی مزے کا بنا تھا۔ اس دوران احمد صاحب تنقیدی نظروں سے عبداللہ پر غور بھی کرتے تھے اور گپ شپ بھی لگاتے رہے۔ احسن کو نہ جانے کیوں اتنا پرسنل ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ڈنر بہت اچھا موڈ میں ہوا تھا۔ عبداللہ سب کا شکریہ ادا کر کے چلا گیا تھا، لیکن احسن کو کسی گہری سوچ میں ڈال گئی۔ آپ لوگ عبداللہ سے کچھ زیادہ ہی سوال جواب کر رہے تھے۔ احسن سے رہا نہ گیا تو اس نے پوچھ لیا۔ احمد صاحب نے کن اکھیوں سے احسن کی طرف دیکھا اور گلا صاف کرتے ہوئے بولے، کیوں میاں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ اس قدر صاف جواب پر احسن نے تحیر سے پہلے احمد صاحب کی طرف دیکھا اور پھر انسہ بیگم کی طرف، جیسے کہہ رہا ہو اماں دیکھ لیں بابا کس طرح بات کر رہے ہیں۔ بابا اچھا نہیں لگا مجھے، اس لیے کہہ دیا۔ بات ہاتھ آئی تھی ایک، اس لیے میں نے سوچا بچے سے ذرا ٹیسٹ لیتا ہوں۔ احمد صاحب نے اور تجسس ڈالا تھا۔ کیا مطلب ہے بابا، مجھے کھل کر بتائیں۔ کس لیے ٹیسٹ لے رہے تھے اور کیوں؟ احسن نے اور کریدا تو وہ تنزیہ ہم سے تھا۔ اپنی فاطمہ کا رشتہ آیا ہے۔ عبداللہ کے گھر والوں نے مجھ سے عبداللہ کے لیے فاطمہ کے رشتے کی بات کی ہے۔ ان کے بات پر احسن کو کرنٹ سا لگا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ یونیورسٹی ہی ٹھیک ہے، گھر نہ بلائیں عبداللہ کو۔ احسن کی بات پر احمد صاحب کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ فاطمہ کا کوئی قصور ہے تو اپنے ذہن کو صاف کرو۔ اور ہاں، مجھے تو اس میں کچھ برا نہیں لگا۔ تم کیوں اتنا طیش میں آ گئے ہو؟ احمد صاحب نے ڈانٹا تو وہ چپ کر گیا۔ جواب دو، اب کوئی نقص ہے تو بتاؤ۔ پتہ نہیں۔ احسن نے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا تھا اور اپنے کمرے کا زور سے دروازہ بند کیا کہ احمد صاحب نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی تھیں، جبکہ ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی کیونکہ وہ احسن کے مزاج سے واقف تھے۔ ہیلو ثانیہ، کہاں پر ہو؟ احسن نے اپنے فرینڈ ثانیہ سے ہیلپ لینے کا سوچا تھا، اس لیے اسے کال کر دی۔ میں تو گھر ہی ہوں، تم بتاؤ خیریت ہے؟ لگتا ہے پھر کوئی مشورہ لینا ہے۔ اف یار، ایک تو آج کل ہر کوئی مجھے طنز ہی کرتا ہے، تم تو نہ کرو۔ احسن چڑ گیا تھا، وہ بھی سیدھی ہوئی۔ اچھا بتاؤ کہاں ملنا ہے؟ اسی ریسٹورنٹ میں آ جانا 4 بجے ہی، میرے پاس ٹائم ہوتا ہے۔ اوکے، میں پہنچ جاؤں گی۔ احسن نے اللہ حافظ کہتے ہوئے کال بند کر دی، جبکہ فاطمہ نے کھڑکی کے راستے ان دونوں کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ دونوں نے ہی اپنی اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا پلان بنا رہے تھے، جبکہ دونوں خود انجان تھے کہ احمد صاحب بھی ایک پلان تیار کر چکے ہیں۔